اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانت پہنچے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیریوں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک بیٹے نے کہا ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا
اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دانت توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔